تھکی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے سانسوں کو پرسکون محسوس کرے، اس شفا خانے کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ آج یہ چہروں پہ رونق، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہیں کہیں منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہے ہیں۔ یہ ساری رات کا مسکراتا ہوا جشن کہیں کہیں لوگوں کی کروٹیں محال ہو رہی ہیں، بندے پریشان ہیں کہ آج چکری میں رونق ہے، پورا پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، ہر چہرے پہ خوشی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بندے خوش ہو رہے تھے کہ شاید بارش ہو گئی تو ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ رائے ونڈ کی دعا ہوتی تو شاید موسم سے بدل جاتی۔ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جس کا مرشد موسمی ہوتا ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ دہشت گردی کے دور میں ذکر ختم نہ ہوا، یہ برستی ہوئی بارش میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یہ ترپتی ہوئی دھوپ میں بھی ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ذکر حسین ابن علی نہ اموی دور میں ختم ہوا، نہ عباسی دور میں ختم ہوا۔ جائے ظالم بادشاہ اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ آج کہیں بھی حجاج کی قبر نہیں، آج کہیں بھی یزید کی قبر نہیں، آج کہیں بھی ہارون کی قبر نہیں، آج کہیں بھی مامون کی قبر نہیں، لیکن جس حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے اس کے حر کا بھی روزہ بنا ہوا ہے، اس کے عباس کا بھی پرچم چھتوں پہ ہے۔ زمانہ سمجھتا تھا کہ شاید حکومت بدلے گی تو حسین مٹ جائے گا، مزہ اسی زندگی کا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو۔ یہ تیرے فتووں سے نہ ولایت علی ختم ہوگی، نہ حسین کا ماتم ختم ہوگا، نہ شبیر کی زنجیر ختم ہوگی، اس لیے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدری۔ ہر موالی کو یہ مبارک، ہر حلالی کو یہ مبارک، ہر شبیر کے ماتمی کو یہ مبارک۔ ہر اس کو عید مبارک جو اس کے بابے کی ولایت کو واجب سمجھتا ہے۔ ہر اس کو عید مبارک جو حسین کے اختیار کا قائل ہے۔ چہروں میں مسکراہٹ رکھو، فخر کیا کرو، ساری رات خوشی سے سینہ تان کے یکم شبان سے لے کے 15 شبان تک سینے کو چوڑا کر کے گلیوں میں پھرا کرو، ایک ایک بندے کو روک روک کے کہا کرو ہمارے مرشد آئے ہیں، ہمارے رہبر آئے ہیں، ہمارے پیر آئے ہیں، ہمارے مولا آئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو جو بندہ زنجیر سے گھبراتا ہے وہ تیرے جشن کے نعرے سے بھی گھبراتا ہے؟ وہ پوری رات انگلی دانتوں میں لے کے سوچتا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی لائٹیں لگاتے، ہم بھی چراغاں کرتے، لیکن دنیا ہماری ضد میں اپنے پیر کی شہادت بنا سکتی ہے۔ اگر تیری جرت ہے اپنے پیر کا جشن بنا، کیونکہ ولادت بنانی نہیں پڑتی، ولدیت بتانی بھی پڑتے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدر 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 حیدر۔ تمہیں ڈر تھا ماتم سے، پیر جوجی شاہ جی، جس بندے کو ماتم سے گھبراہٹ تھی، تمہیں کالے کپڑے سے پریشانی تھی، آج نہ ماتم ہے، نہ زنجیر ہے، نہ زلجھنا ہے۔ آج تو آ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل، آج تو اپنی مسجد کا دروازہ کھول، آج تو حسین ابن علی کے ذکر میں آ۔ تمہیں فتویٰ ماتم سے تھا، تمہیں تکلیف زنجیر زنی سے تھی، آج تو چہروں پہ خوشی ہے، آج تو ماتم نہیں ہو رہا، آج تو حسینی نعرے بلند ہو رہے ہیں، آج تو عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین ابن علی میں آ تاکہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو سکے۔ اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے، یہ جشن صرف ہمیں ہی منانا آتا ہے، یہ باتیں صرف ہمیں ہی کرنی آتی ہیں، کیونکہ شبان میں راتیں بھی علی کی تو باتیں بھی علی کی، قصیدے بھی علی کے تو کہانیاں بھی علی کی، اور یہ
حسین کا زندہ موجزہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ سارے بول مل کے حیدری۔ شبان کی راتیں، تکمیل کربلا کی راتیں۔ بسم اللہ۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں کربلا مکمل ہوئی ہے۔ شبان نے بہتوں کی چھڑی کربلا کو جوان کیا ہے۔ پوری کربلا شبان میں یکم قرآن کی وارثہ، جتنے مہاجرین آ رہے ہیں انہیں انصار جگہ دیں۔ نہیں مہمان ہیں آپ، آج سوائے ابلیس کے ہر چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے۔ مسکراؤ، بغیر وجہ کے مسکراؤ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسکراؤ، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ مسکراہٹ بھی تیر کا کام کرے گی۔ یہ شبان کی وہ راتیں آ گئی جس میں کربلا کی تکمیل ہوئی۔ ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی، ہمیں سوائے ان کے کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ حسین 3 شبان کو حسین نہیں بنے۔ حسین کا نام 3 شبان کو حسین ہوتا تو آدم کی توبہ کس نام کی وجہ سے قبول ہوئی؟ ہے بنی ہے تو حسین کی وجہ سے، میم بنی ہے تو محمد کی وجہ سے، این بنی ہے تو علی کی وجہ سے۔ پچھلا رجب گزر گیا، اب شبان آ گیا۔ رجب بھی بادشاہ کی آمد، شبان میں بھی مولا کی آمد۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی، بی بی کعبہ کے قریب پہنچی، دیوار کعبہ کے قریب آئی، رکن یمانی کے قریب بی بی پہنچی، یا دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب تک علی کی ماں کعبہ میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ مجھے کسی دشمن سے دشمن علی کی کتاب سے نکال کے دکھاؤ، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہو، عمران بھی گھر پہ رہے، رسول بھی گھر پہ رہے۔ خبر تھی کہ امینہ کس امانت کو لینے کے لیے گئی ہے، لیکن مکے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مکے والے سوچ رہے تھے اس گھر سے ابو طالب کی زوجہ نکلی ہے، چلتی چلتی اس گھر کے قریب آئی ہے اور یہاں سے دیوار پھٹ گئی ہے، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی ہے۔ لوگ پریشان ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں رہی۔ رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، پورے مکے میں پریشانی تھی عمران کی زوجہ اس گھر میں کیوں بیٹھی ہے۔ لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر 16 رجب کو مکہ کے مشرکین نے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ سردار چلتے چلتے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ لگا ہوا تالا دیکھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی۔ اب مجھے مجمع چکری کا نہیں پورے پنجاب کا بول کے بتائے، جب گھر پہ دستک دی جاتی ہے تو اندر سے مہمان نہیں آتا، اندر سے گھر والا آتا ہے۔ انہوں نے توحید کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ بی بی نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ تیرے گھر میں دستک ہو رہی ہے، میرے اللہ تیرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے۔ آواز آئی علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول۔ بی بی نے کہا میں دروازہ کیوں کھولوں، دروازہ تیرا ہے، بلایا مجھے دیوار سے تھا، فرمایا میرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی اندر سے علی آتا۔
لیکن 13 رجب کا ایک جشن ہو گیا. اب آؤ یکم شعبان پہ. دو سطرے وفا کے خالہ کی دہلیز میں سجدہ. کس کے زبان پہ طاقت ہے کہ وہ مدحت عباس پڑھے؟ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. کسے خبر ہے کون ہے عباس؟ عصمت کے دائرے کا بادشاہ عباس، مالکان کن کا ایک امر عباس، مشیت پروردگار کی دعا عباس. صفین میں حیدر نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس دو سطرے سرکار. میرے بہت ہی قابل احترام عزت مآب جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب صفین شروع کی. وہ پہنچے تھے اور انہوں نے رستے میں چھوڑی اور سخی حضرت علی اکبر کا خطبہ پڑھا. میں وہیں سے دو سطریں صفین کی پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. علی نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا. اب حسنات سے جی 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے. شہنشاہ نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا لڑے؟ اتنا کہنا تھا. حسنین قدم ہٹا رہے تھے. علی کے بیٹے بڑے اون بن علی آیا، جعفر بن علی آیا، یحییٰ بن علی آیا. اون نے کہا بابا مجھے اجازت دے. توجہ میری طرف کرنا. اب ایک لمحے کے لیے میں نے خطبہ نہیں پڑھا، ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا. پورے ملک کا نمائندہ مجمع ہے، پورے سال کی بھائیوں کی محنت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بے نیازی سے یہ محنت ضائع نہ ہو جائے. آخری سطرے پڑھوں اور آپ کا سلام کروں. علی کے بیٹے آگے آ کے بادشاہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہو گئے. اون نے کہا بابا مجھے اجازت دے. علی مولا کی آواز آئی 1.5 لاکھ کا دشمن کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. 1.5 لاکھ مارنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. اتنا کہنا تھا. اون نے کہا بابا پھر میری جرت کو آزما. فرمایا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے؟ اون نے کہا بابا 1,500 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار اپنی دے. علی کی آواز آئی 1.5 لاکھ کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا. 1,500 کا لشکر، گھوڑا اپنا، تلوار اپنی. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟
चाहिए। औने बाबे के सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा फजर की नमाज आप पढ़ चुके, मगरबैन की नमाज पढ़ाने से पहले मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम ना चूमा, मुझे अली का लाल ना कहता। अली ने बेटे के माथे का बोसा लेके कहा तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। आए आए आए, मगरबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था कि जाफर इब्न अली आगे बढ़े, उन्होंने कहा बाबा फिर मेरी जुर्रत को आजमाइए। फरमाया तुझे क्या चाहिए? फरमाया इसने 1,500 चाहिए, मुझे 1,500 नहीं 1,000 का लश्कर दीजिए, घोड़ा अपना दीजिए, तलवार अपनी दीजिए। अमीर की आवाज 1,500 का लश्कर, 1,000 का लश्कर तूने मांगा, घोड़ा मेरा मांगा, तलवार मेरी मांगी, घोड़ा भी दिया, तलवार भी दी, 1,000 का लश्कर दिया। बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? जाफर शहनशाह की आवाज आई, इसने मगरबैन मांगा है। बाबा फजर की नमाज हो चुकी, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के अभी मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखेंगे नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे आके बोसा न दूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के शानों का बोसा लेके कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। मेरी नजर की दस्तरस में है वो बंदा जो खैरात मांगने के लिए आया है। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। गाजी चलते चलते अली के सामने आके खड़े हो गए। जिसने लफ्जों के साथ सफर करना है, अब्बास बादशाह के सामने आके खड़े हुए। अली ने अब्बास के चेहरे पे अपना बचपन देखा, अली ने अब्बास के चेहरे में अपनी जवानी देखी। अली की आवाज है ये मेरा बेटा आन है, ये मेरा बेटा जाफर है। इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने 1,000 का लश्कर मांगा, इसने भी मेरा घोड़ा, इसने भी मेरा घोड़ा, इसने भी मेरी तलवार, इसने भी मेरी तलवार। जो बंदा सखी अब्बास की दहलीज में बैठा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, वो ये समझे कि ये चक्री नहीं करबला मोहल्ला है और मैं दहलीज अबुल फजल अब्बास में बैठा हूं। अली की आवाज है अब्बास तुझे क्या चाहिए? अब्बास मुस्कुरा देना 1,500 ना 1,000 ना 1,500 ना 1,000 ना तेरा घोड़ा ना तेरी तलवार। अली की आवाज आई तुझे चाहिए क्या? अब्बास मुस्कुरा कर इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की हो। अली जैसे शहनशाह की आवाज आई इजाजत भी दे दी, मर्जी भी हुसैन ने दे दी। मुझे 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे वक्त कितना चाहिए? अब्बास ने अपने दोनों हाथ शहनशाह के कदमों पर रखे, रखेगा इसने मगरबैन मांगा, इसने ज़ोहरैन मांगा। बाबा मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अपनी हाथों के साथ ज़ीन की रेहल पे तू सवार करवा। मैं मैदान में जाऊंगा, मैं कल्ब लश्कर को चीरता हुआ, मेमने को काटता हुआ, नेज़ले को पलटता हुआ आखिरी सब में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर न उड़ा